أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم لقد من الله على المؤمنين مسلمانوں پر مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم، جبکہ انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے، انہی کی جنس میں سے، کہ وہ انسان تھے تو رسول بھی انسان بنا کے بھیجا، وہ عربی زبان بولتے تھے تو رسول بھی عربی زبان میں بولتے، اور وہ قریشی اور ہاشمی تھے تو رسول بھی انہی میں سے بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، فیہم انہی میں، یتلو علیہم، اس کی ذمہ داری کیا، اس کو کیا ذمہ داری دے کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دل کی صفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور سنت شریعت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے دو حصے تم جیت چکے تھے، پھر کیوں ہوئی، قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، اور ایسے وقت میں تم نے کہا یہ کدھر سے ہوا، کیسے ہوا، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یعنی ہماری فتح اچانک شکست میں تبدیل کیوں ہو گئی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ایک لمحے کے اندر فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا۔ ان سے قبل آیات میں دو قسم کے گروہ کا تذکرہ کیا گیا، ایک ہے اللہ کی رضا والے، رضوان اللہ، اور ایک ہے سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی والے۔ تو دو قسم کے بندے ہیں، ایک جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے مستحق ٹھہرے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں تنازعتم فی الامر، حکم عدولی کی یا اس میں اختلاف کیا، اور بعض عبداللہ بن ابی جیسے وہ عین میدان جہاد سے 300-350 بندہ لے کے واپس آ گئے۔ تو یہ ہے رب کی ناراضگی والی۔
ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک قسم کے حالات ہیں، زمانہ ایک ہے، حالات ایک ہیں، سارا کچھ ایک ہے، لیکن جب ان کا عمل اور رویہ تبدیل ہوا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تعلق ختم کیا، تو وہی جو اللہ کی رضا کے فیصلے تھے وہ ان کے لیے اللہ کی ناراضگی کے فیصلوں میں تبدیل ہو گئے، پھر دیر نہیں لگی۔ تو خوش بختی اور بد بختی یہ انسان کے عمل کے ساتھ ہے کہ وہ عمل کس قسم کا کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا عمل کرتا ہے تو وہ جس زمانے میں ہو، جس جگہ پہ ہو، جس قوم کے ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی رہے گی، نصرت بھی رہے گی، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں بھی رہے گی۔ لیکن پیغمبر کے انتہائی قریب بھی ہو، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں نہ پسر نو بابداں بنشست نسبت خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوت کی جو نسبت تھی وہ گم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور سگے اصحاب کاف روز چند بپے نیکاں گرفت۔ اصحاب کاف کا کتا چند دن تک اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں میں بیٹھا رہا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، غار کے باہر بیٹھا رہا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مردم شد، اللہ نے اس کا شمار اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ بعض کہتے ہیں وہ 5 تھے اور چٹا ان کا کتا، اور بعض کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا۔ تو اللہ نے اس کا شمار انسانوں کے ساتھ کیا۔ کیا مطلب؟ انسان تو نہیں کہا، لیکن جب انسانوں کی گنتی کی تو 7 کتے کو بھی گنا۔ تو صرف چند دن اس کی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت ہے کتا، جنس بھی وہ نہیں اور اس کا اور کوئی عمل بھی نہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہا تو نسبت نے اتنا فائدہ دیا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور اچھے الفاظ میں آئے۔ تو یہ چیز ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اگر تعلق شریعت کے ساتھ قائم ہو جائے، وہ قوم کے حساب سے، وہ رنگ کے حساب سے، وہ نسل کے حساب سے، جو بھی ہو، تو وہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور اگر وہ رسول کی اور شریعت کی بغاوت پہ اتر آئے، تو نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کے والدین ہوں، نبی کا سگا چچا ہو، تو اسے وہ نسبت اور نسب اسے فائدہ نہیں دیتا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو بڑا انعام تھا پیغمبر کا، بجائے اس کے کہ پیغمبر کی اتباع کرتے، اس کی تابعداری کرتے، بندوں نے پیغمبر پہ الزام بھی لگائی۔ یہ پیچھے گزر چکا کہ نبی خائن ہے، معاذ اللہ کو انہوں نے خیانت کی، کہ جو بندے بدر میں شامل نہیں تھے انہیں حصہ دیا، جو غنیمت میں شامل نہیں تھے انہیں حصہ دے دیا، اور اس قسم کی باتیں کی۔ تو یہ رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ورنہ پیغمبر کا انعام، پیغمبر کا آ جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ وہی دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اچھا، انداز تبدیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، تو یہاں پہ بھی ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، التنوین للتعظیم، وہ عظیم المرتبت رسول، عام رسول نہیں، رسول تو سارے عظیم المرتبت ہوتے ہیں، لیکن یہ امام الانبیاء نبی، وہ جس کی دعا سیدنا ابراہیم نے کی تھی۔ اچھا، انہوں نے بھی وہاں پہ ان کا تذکرہ کیا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور یہاں پہ جب رب تعالیٰ نے انہیں بھیجا تو ان کی ذمہ داری لگائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ تو تزکیہ ہے صفائی کرنا۔ تو دو چیزیں ہیں، رب تعالیٰ نے جب بھیجا تو ابتدا تعلیم سے نہیں کی، تزکیے سے کی۔ دیکھیں آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو پہلے وہاں پہ سامان رکھ لیتے ہیں، بعد میں صفائی کرتے ہیں، یا پہلے صفائی گھر کی کرتے ہیں اور بعد میں سامان رکھتے ہیں؟ قیمتی سامان ہو آپ کا تو سب سے پہلے آپ اس عمارت کی صفائی کرتے ہیں کہ گند سارا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ساری کثافتیں اور غلاظتیں ختم ہو جائے، تاکہ بعد میں جو سامان رکھا جائے وہ علائشیں اور وہ غلاظتیں اس کے اوپر ان کا اثر نہ پڑے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان میں شرک کی غلاظت، رسم و رواج کی غلاظت، حرام خوری کی غلاظت، بڑی ساری غلاظتیں ان میں اکٹھی تھیں، ان کا دل غلاظتوں کا مجموعہ بن چکا تھا۔ تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تو پہلے ان کی تعلیم پہ دھیان نہیں دیا، پہلے ان کا تزکیہ کیا، ان کا دل صاف کیا، اور پھر اس کے اندر کتاب اور سنت کی تعلیم دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرے اس سے پہلے اپنا ذہن اور نیت صاف کر لے، ورنہ اسے فائدہ نہیں۔ دنیا داری کی ذہن ہو، دین سیکھنا اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو وہ دین اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ اسے گمراہی سے کبھی بھی نکالے گا نہیں۔ جب تک پہلے یہ تہیہ نہ کرے کہ ساری جتنی غلاظتیں اور کثافتیں ہیں، جو دین کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو پہلے چھوڑنے کا ارادہ کرے، پھر اس کے بعد قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرے گا تو اللہ اسے عمل کی توفیق دے گا۔ ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اندر خرابیاں ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے وہ نماز اور وہ تلاوت ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اس سے یہ حکمت سمجھ آئی کہ قرآن اور حدیث تب فائدہ دے گا جب اندر کی ساری غلاظتیں ختم ہو جائیں گی، ورنہ کنویں کے اندر یا کسی جگہ پہ یا برتن کے اندر پہلے سے کوئی گندگی یا غلاظت موجود ہو اور اس کے اندر آپ زمزم بھی ڈال دیں، اس کے ذائقے میں فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ بھائی آئے گا نا۔ دودھ ڈال دیں اس میں بھی فرق آئے گا، کوئی چیز دیکھیں، تھوڑا سا لیمو یا کوئی کھٹاس لگی ہوئی ہو برتن کے ساتھ، اوپر سے صاف اور اچھا دودھ ڈالیں تو 2 منٹ کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، کیونکہ برتن صاف نہیں تھا تو دودھ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر دل صاف نہیں، ذہن صاف نہیں تو قرآن اور سنت کی تعلیم آئے گی تو خرابی پیدا ہوگی، اس میں سے ہدایت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے کسی چیز کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے ہے تخلیہ اور پھر ہے تہلیہ، پھر بعد میں کہتے ہیں صوفہ ادھر لگائیں، کرسی ادھر لگائیں، بیڈ ادھر لگائیں، تو وہ صفائی کے بعد ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا سیکھنا، اس سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کی اصلاح کریں، پہلے اصلاح ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انہیں شرک اور جتنی وہ خرابیاں تھیں، میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک، نماز بھی پڑھتا رہے ساتھ شرک بھی کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے ساتھ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد، ساتھ
قبروں پہ، مزاروں پہ سجدے، بکرے چھترے، نظر نیازیں، یہ سارا کچھ حرام حلال کی تمیز ہی کوئی نہیں، اور ساتھ ساتھ تلاوتیں بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تعلیم اسے کبھی نجات اور ہدایت نہیں دے۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن اور شریعت کے خلاف ہیں، یہ پہلے چھوڑنی پڑیں گی، پھر فائدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ورنہ وہ تو زبانی دعویٰ ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگر تزکیہ نہیں کیا، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی، جیسے پہلے مشرک اور گمراہ تھے، اسی طرح بعد میں بھی نہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے آگے وہ بتلا دیا کہ اگر عہد میں چند زخم لگ گئے ہیں اور تمہاری غلطی کی وجہ سے لگے ہیں، تو اب رونا کس بات کا ہے؟ اب اللہ سے معافی مانگو، غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگو۔ آپ نے ان کے 70 مارے تھے، انہوں نے آپ کے مار دیے، آپ نے گرفتار کیے تھے، آپ گرفتار ہونے سے بچ گئے، آپ نے انہیں زیادہ نقصان پہنچایا، وہ پچھلے والا بھی تو یاد رکھے نا۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی آ بھی جائے تو پھر جو پہلے کی نعمتیں ہیں ان کو بلا دیا جائے۔ 50 سال کے بعد اگر 2 دن بیماری آ گئی تو جو 50 سال پہلے کی صحت ہے وہ کدھر گئی؟ 50 سال اگر آسودگی میں زندگی گزاری ہے تو حالات اگر تھوڑے سے تنگ ہو گئے ہیں تو پھر جزا فضا اور سر پہ بازو رکھ لے اور میں مر گیا اور میں مارا گیا، کچھ بھی نہیں، ایسا کرنے سے کچھ نہیں۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اور مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہیں، یہ بندے کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ جب اس کی نیت بری ہو جائے، نیت میں فتور آ جائے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور انسان عقل مند وہ ہے کہ جو پکڑ سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لے، اپنے گناہوں کی نشاندہی کر لے۔ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں اور گھوڑے پہ بیٹھنے لگتا ہوں اور گھوڑا شوخی مارتا ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، تو پھر میں اپنے 24 گھنٹے پہ غور کرتا ہوں کہ کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے گھوڑا میری نافرمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میرا کھایا ہے تو میری بغاوت کیوں کرے؟ اس لیے کہ میں نے بھی رب کا کھایا ہے اور اس کی بغاوت کی ہے، تو اس لیے یہ گھوڑا بھی میری بغاوت کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ صحت کو بیماری میں، مالداری کو غربت میں، اور اعضاء کی سلامتی کو معذوری میں، اسلام کو کفر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی فکر کی جائے اور اس پہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس کی تیاری بھی کی جائے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے، رب وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا مقلب القلوب یا مثبت القلوب۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ ہمیں اس پہ پکڑنا نہیں، بلکہ ہمیں کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ تو غلطی پہ بھی سزا ہے، اسی لیے تو اخطانا ان نسینا او، تو بھولے پہ بھی سزا ہے۔ سجدہ صاحب اس لیے ہے نا، بندہ بھول گیا پھر تو ہونا نہیں چاہیے۔ 2 سجدے کریں گے، کتنے کریں؟ 2، پھر دوبارہ پڑھیں۔ نماز میں اور کوئی سزا نہیں، نماز میں یہ ہے کہ 2 سجدے ایکسٹرا کریں، وہ بھولنے کی وجہ سے، ورنہ تو ہونا چاہیے کچھ بھی نہ ہو بھولنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔